اوبیرن اب تک خاموش کھڑا تھا۔ وہ بار بار کنکھیوں سے دروازے سے باہر کاؤنٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اوبیرن، تم کچھ بے چین ہو؟ ڈمونی مسکرایا۔ آہستہ بولو، ممکن ہے یہ سیلز گرل سب کچھ سن رہی ہو۔ اوبیرن نے خدشہ ظاہر کیا۔ بیکار خیالوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ ڈمونی نے مسکرا کر اسے اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ اس لڑکی کا اپنا ایک مخصوص ذہن ہے اور اس ذہن میں اتنی دلچسپ خیالی دنیا بنی ہوئی ہے کہ اسے اسی سے باہر آنے کا وقت نہیں ملتا۔ اوبیرن نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی تشویش تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ لڑکی اسکوبی سے کچھ کہہ رہی ہے اور وہ بوڑھا شخص فکر مند دکھائی دینے لگا ہے۔ وہ ان دونوں کی باتیں سننے سے قاصر تھا کیونکہ کمرے میں بے پناہ شور تھا۔ پھر وہ دونوں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ اوبیرن نے بوڑھے اسکوبی کے چہرے پر فکر مندی دیکھی تو وہ بے چین ہو گیا، لیکن ڈمونی اور دیگر افراد اطمینان سے باتوں میں مصروف تھے، اس لیے وہ بار بار کچھ کہہ کر اپنے آپ کو خوفزدہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ گولی اگر پانی میں ڈال دی جائے تو آسانی سے اسی طرح حل ہو جاتی ہے جیسے اسپرین کی ٹکیا بآسانی گل جاتی ہے، ڈمونی کہہ رہا تھا، اور کمرے میں موجود ہر شخص اس کے نئے خیال کو سراہ رہا تھا۔ پاؤڈر کی شکل میں واقعی یہ ایک خطرناک چیز تھی، فرانسیسو نے تبصرہ کیا، جبکہ ٹکیا کی صورت میں اسے محض دوا سمجھ کر نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اس دوا کا کوئی باقاعدہ نام بھی تجویز کر دیا جائے اور اس نام کا لیبل ہر شیشی پر چسپاں ہو جائے تو پاؤڈر کی بنسبت بہتر ہوگا۔ یہ سب کچھ تم لوگ میرے اختراع پسند ذہن پر چھوڑ دو، ڈمونی نے کہا۔ میں نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ٹنوں کے حساب سے ہیروئن تمہیں دوں گا، اور یہ وعدہ اب پورا ہو رہا ہے۔ کتنی مقدار میں؟ پالموسی نے پوچھا۔ 47 ٹن، ڈمونی نے فخریہ لہجے میں بتایا۔ اور مال کس حد تک خالص ہے؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے جب اسے ٹکیا کی شکل دی جائے گی تو اس میں تھوڑی بہت ملاوٹ تو ہر حال میں کرنی پڑے گی، پالموسی نے وضاحت کی۔ ہاں، صرف 2% ملاوٹ۔ 2%؟ اوبیرن چونک پڑا۔ تحفظ کے نقطہ نظر سے یہ ملاوٹ بے حد معمولی ہے۔ ہاں، میں متفق ہوں، پالموسی نے کہا۔ اوبیرن نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا اور 1 ٹن کا آرڈر دے دیا۔ اسی طرح ہر کسی نے اپنی اپنی بساط اور ضرورت کے مطابق آرڈر دیا۔ رقم وہ پہلے ہی ادا کر چکے تھے اور یہاں سے انہیں صرف ہدایات حاصل کرنا تھی۔ ڈمونی بے حد خوش تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اندازہ لگایا کہ صرف 4 ٹن ہیروئن پر اسے 8,000 پاؤنڈ سے زیادہ رقم منافع میں حاصل ہو رہی ہے۔ وہ صورتحال سے مطمئن تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ جیسے جیسے وہ مال کی فراہمی کے سلسلے میں قابل اعتماد ثابت ہوگا، ان لوگوں میں مانگ بڑھتی جائے گی۔ ان کے درمیان بحث جاری رہی، حتیٰ کہ یہ طے ہوا کہ وہ ٹکیاں اسپرین کے نام پر تیار کی جائیں گی اور پھر ایسے دوا فروشوں کو پہنچا دی جائیں گی جو در حقیقت منشیات فروشی کے اڈے چلا رہے ہوں گے۔ اس محفوظ ترسیل پر ہر شخص خوش نظر آنے لگا۔ ہر ایک کی آنکھوں میں مستقبل کے سہانے خوابوں کے سائے تھے اور دولت سے محبت کی چمک ان کی آنکھوں سے جھلکی پڑ رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اب انہیں قانون کا خوف دامن گیر نہیں ہوگا اور سب کام سہولت سے ہونے کے بعد دولت کے انبار ان کے قدموں میں ہوں گے۔ ڈمونی نے مسکرا کر سب کی طرف باری باری دیکھا۔ میرا خیال ہے اب ہم سب کو رخصت ہو جانا چاہیے، اس نے ہونٹوں پر سجی ہوئی مسکراہٹ کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ ڈمونی اپنے گاہکوں کو رخصت کرنے کے لیے دروازے میں جا کھڑا ہوا، پھر ذاتی طور پر ایک ایک سے مصافحہ کرتے ہوئے انہیں خدا حافظ کہا۔ اب اکبی کمرے میں صرف اسکوبی رہ گیا تھا۔ باقی لوگ نواردات کی دکان کے شو روم سے گزر کر اپنی اپنی کاروں کی طرف چلے گئے تھے۔ ڈمونی نے بوڑھے فنکار اسکوبی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر عجیب سی الجھن کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ غالباً اسے کوئی چیز پریشان کر رہی تھی اور شاید وہ اسی لیے وہاں رک بھی گیا تھا۔ اسکوبی، ڈمونی نے محبت آمیز لہجے میں کہا، میں نے ہمیشہ تمہیں ایک بزرگ کا درجہ دیا ہے اور تمہاری ہر ہدایت و نصیحت پر غور کیا ہے۔ کچھ کہنا چاہتے ہو تو ضرور کہو۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باؤ ہمیشہ اونچا رکھا کرو، باؤ گرانے سے کاروبار متاثر ہوتے ہیں۔ بوڑھے اسکوبی نے کہا، دوسروں کے مقابلے میں اپنے باؤ کو اونچا رکھنے یا اسے برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ خود اعتمادی سے کام لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آئندہ سودے بازی میں اس بات کو میں خاص طور سے ملحوظ رکھوں گا، ڈمونی نے مسکرا کر کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ میں ایک ضعیف العمر شخص ہوں۔ ممکن ہے میں آئندہ سودے بازی تک زندہ ہی نہ رہوں۔ کیا بات ہے، تم صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ اگر میں نے اپنی الجھن کھل کر تمہیں بتا دی تو شاید تم میری بات پر یقین نہ کرو۔ وہ بات تمہارے کانوں کے قابل نہیں ہے، اسکوبی نے دھیمی آواز میں کہا۔ تمہاری ہر بات میرے کانوں کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ میں نے تمہاری کون سی بات آج تک رد کی ہے؟ بوڑھے اسکوبی نے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ وہ یکا سوگوار نظر آنے لگا تھا۔ تم میری انجیلا کو تو جانتے ہی ہو، وہ ستاروں پر یقین رکھتی ہے، اس کا ہر کام ستاروں کے حساب سے ہوتا ہے۔
وہ ہر وقت یہی کہتی ہے کہ ستاروں کی چال یوں ہے اور یہ کام اس طرح ہونا چاہیے۔ وہ سب کچھ کرتی رہتی ہے اور میں خاموش دیکھتا رہتا ہوں، اس کی باتوں کو خاموشی سے سن لیتا ہوں۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ اس نے تمہارے بارے میں ایک پیش گوئی کی تھی، شادی کے سلسلے میں۔ ہاں، اور وہ درست نکلی تھی، حالانکہ ہم دونوں نے ہی اس پیش گوئی کو شروع میں کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو۔ ڈمونی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے تمہاری بیوی کی موت کے بارے میں بھی کچھ کہا تھا جو حرف بحرف درست ثابت ہوا۔ اس نے کاروبار کے بارے میں جو بات کہی وہ پوری ہو گئی۔ کیا اس نے کوئی خاص بات کہہ دی ہے؟ ہاں، لیکن اس بار اس کی پیش گوئی بے حد خطرناک ہے، اسکوبی نے تفکر آمیز لہجے میں کہا۔ ڈومونی نے جلدی سے اس کے کندھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ پہلے تو اس کی انگلیوں کا دباؤ شدید رہا تھا، لیکن جلد ہی وہ خود پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی انگلیوں کی گرفت بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ خوفناک پیش گوئی کیا ہے اسکوبی؟ ڈومونی نے فکرمندی سے بھرپور سرگوشی کی۔ اس کا کہنا ہے کہ تم دیوتاؤں کے خلاف جا رہے ہو۔ کیا مطلب؟ ڈونی چونک پڑا۔ تباہی کے دیوتا کے خلاف، اسکوبی بڑبڑایا۔ اس بات پر ڈمونی ایک بے ساختہ کہکہے کو نہ روک سکا، لیکن جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس نے اسکوبی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی بات پر ہنسے گا نہیں۔ اس نے فوراً ہی خود پر قابو پا لیا۔ ممکن ہے یہ کوئی خوفناک خواب ہو، لیکن ڈمونی، وعدہ کرو کہ تم محتاط رہو گے۔ اس رات ڈمونی دیر تک نہ سویا، اگرچہ وہ اس بات کو انجیلا کا ایک خواب ہی سمجھ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل اسے خواب سمجھنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ وہ حیران تھا کہ آخر وہ کسی دیوتا کے خلاف کیا کر رہا ہے، پھر تباہی کے دیوتا سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ شہزاد اس وقت ڈمونی کے بیرونی دفتر میں بیٹھا تھا۔ ڈمونی ہڈسن کے ایکشن کونسل کا چیئرمین تھا۔ شہزاد اسی رسالے کے نمائندے کی حیثیت سے یہاں آیا تھا۔ پیڈ اس کے گھٹنے پر رکھا ہوا تھا اور پنسل انگلیوں میں دبی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بلند و بالا عمارتیں جنہیں اسکائی اسکریپر کہتے ہیں، وہ آسمان کو چھوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے نتنے پھیلائے۔ کمرے میں کسی خوشبودار لکڑی کا فرنیچر تھا، جس کی وجہ سے مہیب سی مہک پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہڈسن میں آتے ہی اس نے لاہے عمل طے کر لیا تھا۔ اس کا طریقہ کار سیدھا سادہ اور مؤثر تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ادھر ادھر گھوم پھر کر خود کو خوب نمایاں کرے گا، اور جب وہ لوگوں کی نگاہ میں کسی کانٹے کی طرح کھٹکنے لگے گا تو یقیناً اس پر حملہ ور ہونے کی کوشش کی جائے گی۔ یہیں سے اسے سراغ ملنے لگیں گے، اور اگر کوئی پیچھے نہ آیا تو مجبوراً وہ خود ہی ان کے پیچھے جائے گا۔ اس نے بیرونی دفتر میں بیٹھے بیٹھے استقبالیہ کلرک کی طرف دیکھا جو ایک غیر معمولی ضخامت کی کتاب پڑھ رہی تھی۔ شہزاد اس وقت ڈمونی سے ملاقات کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ مل گیا، اف، تھکا دیا اس کام نے۔ استقبالیہ کلرک نے پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں کہا، کیا مل گیا؟ شہزاد نے مسکرا کر دریافت کیا۔ یہ مسکراہٹ ایسی عورتوں کو گائل کرنے کے لیے بے حد مؤثر تھی۔ تباہی کا دیوتا شیوا، تباہی کا دیوتا، استقبالیہ کلرک نے مسکرا کر بتایا تو شہزاد نے اس بات میں گہری دلچسپی ظاہر کرنا شروع کر دی، اس سے پہلے کہ لڑکی اس سے مزید کوئی بات کرتی۔ دفعتاً اندرونی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک کاروباری شخصیت نے دروازے سے اندر جھانکا۔ جان، وہ اپنی سیکرٹری کی طرف متوجہ ہوا جو استقبالیہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسی لمحے اس کی نگاہ شہزاد پر پڑی۔ او، تم شاید میگزین رائٹر ہو؟ ٹھیک ہے، میں ابھی 2-1 منٹ میں تم سے ملتا ہوں۔ میں نے تباہی کے دیوتا شیوا کے بارے میں معلوم کر لیا ہے۔ سیکرٹری جلدی سے بولی۔ دنیا کو تباہ کرنے والا میں ہوں شیوا، شہزاد نے کہا۔ کیا؟ ڈمونی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے شہزاد کی طرف وضاحت طلب انداز میں دیکھا۔ میں ایک پرانا مقولہ دہرا رہا تھا، شہزاد نے مسکرا کر وضاحت کی۔ کیا تمہارا نام بھی شیوا ہے؟ نہیں، وہی میگزین رائٹر ہوں جس نے گزشتہ رات فون پر بات کر کے آپ سے وقت لیا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی 2 منٹ بعد میں تم سے بھی بات کرتا ہوں، ڈمونی نے کہا اور دوبارہ اپنی سیکرٹری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جان، کیا رہا؟ سیکرٹری جلدی سے پیڈ اور پینسل لے کر اس کے دفتر میں چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ شہزاد اس دوران میں خاموش بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی سلوٹیں تھیں۔ 5 منٹ بعد اسے اندر طلب کر لیا گیا۔ انٹرویو شروع ہوا تو شہزاد نے اس انداز میں سوالات کیے جیسے وہ ڈمونی سے لڑنے کے لیے آیا ہو۔ البتہ ڈمونی کا رویہ بہت اچھا تھا، وہ مسکرا رہا تھا، لیکن شہزاد کے سوالات زچ کر دینے والے تھے، خصوصاً اس سوال پر تو ڈمونی نے بالکل کہکا نہیں لگایا۔ کیا آپ کا مافیا تنظیم سے بھی کوئی تعلق ہے؟ ڈمونی نے نفی میں سر ہلا دیا اور خاموش رہا۔ میرا خیال ہے آپ ہیروئن کا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ یہ سوال کر کے تم نے میری شخصیت پر حملہ کیا ہے، میں اس توہین کو برداشت نہیں کر سکتا، ڈمونی نے تلخی سے کہا۔ لہجے سے قطع نظر ڈمونی کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے کہ شہزاد کے دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ سمجھ گیا کہ بیج بو دیا گیا ہے۔ شہزاد خاموشی سے اٹھا اور دفتر سے باہر آ گیا۔
وہ محسوس کر رہا تھا کہ عقب سے ڈمونی کی آنکھیں اسے گو رہی ہیں، لیکن وہ رکا نہیں۔ اس نے جو اندھا تیر پھینکنا تھا پھینک دیا تھا اور اب اسے نتیجے کا انتظار کرنا تھا۔ دفتر سے باہر آتے وقت اسے سیکرٹری کی بات یاد آ رہی تھی۔ وہ انسائکلوپیڈیا میں شیوا کا مفہوم تلاش کر رہی تھی۔ آخر کیوں؟ ڈمونی جیسی معروف شخصیت کو تباہی کے دیوتا سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ وہ رک گیا۔ یہ احساس اسے اچانک ہی ہوا تھا کہ آس پاس ہی کسی جگہ موت چھپی ہوئی ہے، لیکن کہاں؟ وہ لاکھ ادھر ادھر دیکھنے کے باوجود اس احساس کی توجہ نہ کر سکا تو اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے لاک میں چابی ڈالتے وقت اس کا ہاتھ خفیف سی حرکت کر کے رہ گیا اور اس کے حساس کان موت کے قدموں کی آہٹ سننے میں محو ہو گئے۔ موت آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شہزاد ٹائیگر کا ہاتھ کار کے دروازے کے ہینڈل پر جہاں تھا وہیں منجمد سا ہو گیا۔ بہت سی مدھم لیکن عجیب سی آوازیں تھیں۔ اگر شہزاد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس آواز کو ہرگز نہ سن سکتا، اور اگر سن بھی لیتا تو شاید کوئی اہمیت نہ دیتا۔ برسوں کی تربیت اور اپنے جسم و ذہن پر مکمل قابو حاصل کرنے کی وجہ سے شہزاد کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر ذرا سی حرکت کرتے ہی منجمد سا ہو گیا۔ آوازیں کچھ ایسی تھیں جیسے کار میں کسی جگہ کوئی ٹائم بم رکھا ہوا ہو، ایک ایسا ٹائم بم جس کا تعلق دروازے کے ہینڈل سے تھا، اور شہزاد نے جیسے ہی ہینڈل کو چھیڑا ٹائم بم کا خود کار میکانزم سٹارٹ ہو گیا۔ شہزاد نے بند شیشے سے کار میں جھانکا۔ اس کا ہاتھ بدستور ہینڈل پر جمع رہا۔ کوئی چیز سامنے نظر نہ آئی تو اس نے اپنی حساس ترین سماعت کے سہارے ٹائم بم کی جگہ کا تعین کرنے کی کوشش کی، اور پھر وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ آواز کار کے اندر سے نہیں آ رہی تھی، بلکہ آوازوں کا مخرج اس کی اپنی کلائی پر موجود تھا۔ یہ اس کی گھڑی کی ٹک ٹک تھی۔ وہ مسکرانے لگا۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا۔ کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا۔ موت کی جو بو اس نے محسوس کی تھی اس کا جواز شہزاد نے فوراً ہی ذہن میں پیدا کر لیا۔ ڈمونی اس کی الزام تراشی سے اس قدر بھڑک اٹھا تھا کہ اس نے شہزاد کو قتل کرنے کے امکانات پر غور کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کے دفتر سے نکلتے وقت چونکہ شہزاد ذہن پر خاصا زور ڈال کر ماحول سے باخبر رہنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے اس کے حساس ذہن نے گھڑی کی ٹک ٹکی کو اہم سمجھ کر سماعت کے لیے نمایاں کر دیا تھا۔ اس نے کار سٹارٹ کر دی اور عقب نما آئینے میں ڈمونی کے دفتر کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا اور کسی نے باہر آ کر اس کا تعاقب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور الٹے ہاتھ سے کوٹ کی جیب ٹٹولنے لگا۔ جیب سے ڈائری نکال کر اس نے دوسری شخصیت کا نام اور پتہ دیکھا۔ اب اسے ہڈسن سٹی کے پولیس چیف ڈوگان سے ملنا تھا۔ اس نے کار کا رخ مطلوبہ پتے کی طرف کر لیا۔ جس شخص نے شہزاد سے رابطہ قائم کر کے اس مشن کو سر کرنے کی درخواست کی تھی وہ براہ راست امریکی صدر مملکت کا بھیجا ہوا تھا۔ شہزاد کسی بھی الجھن کے وقت اس سے رابطہ قائم کر کے مدد حاصل کر سکتا تھا۔ اس نے شہزاد کو ہڈسن میں ہیروئن کی اسمگلنگ کے سلسلے میں جو تفصیلات فراہم کی تھی ان کا مطالعہ کرنے کے بعد شہزاد اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہی یہ کام کر رہی ہے، یا پھر اسمگلروں کو کسی ایسی ہی شخصیت کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اس نظریے کو بنیاد بنا کر ہی شہزاد نے ہڈسن کی بڑی بڑی شخصیتوں سے انٹرویو لینے کا پروگرام ترتیب دیا تھا، اور اس پروگرام میں جارحانہ حملے خاص طور سے پیش نظر رکھے گئے تھے۔ پولیس کے چیف ڈوگان نے اسے اپنے دفتر میں فوراً ہی طلب کر لیا تھا، اور چائے کی چسکیوں کے دوران میں فی الفور باتیں شروع ہو گئی تھی۔ شہزاد نے انٹرویو کے دوران ایسے سوالات کیے کہ چند ہی منٹ میں پولیس چیف کا حلیہ حیرت سے بگڑنے لگا تھا، لیکن وہ ضبط کا مظاہرہ کرتا رہا اور حتی المقدور شہزاد کو بڑے تحمل سے جواب دیتا رہا۔ مجھے معلوم ہے چیف کہ تمہارا شہر ہیروئن جیسی منشیات کا قومی دارالحکومت بنتا جا رہا ہے، شہزاد نے بالآخر جارحانہ حملوں کا آغاز کرتے ہوئے کہا، اور پولیس چیف کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ پولیس چیف کی نیلی آنکھوں میں کوئی خاص تاثر پیدا نہیں ہوا۔ اس نے اسے عام سا سوال سمجھا، ایک ایسا سوال جو شاید اب تک کئی اور صحافی بھی اس سے کر چکے تھے۔ ہیروئن ایک زبردست مسئلہ بنی ہوئی ہے، چیف نے کچھ دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ ایک بڑھتا ہوا قومی مسئلہ ہے، اس میں تمہارا حصہ کتنا ہے؟ کیا مطلب؟ چیف چونک پڑا۔ تمہیں ہر ماہ کتنا حصہ مل جاتا ہے؟ شہزاد نے بظاہر سرسری انداز میں سوال کیا، لیکن چیف نے اسے سرسری انداز میں نہیں لیا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں شہزاد کی آنکھوں میں گڑ کر جیسے پتھرا سی گئی تھی۔ اس کے جبڑے سختی سے بنچ گئے تھے اور اس کے ہونٹوں نے غصے سے سمٹ کر ایک موٹی سی لکیر کی شکل اختیار کر لی تھی۔ کیا تم مجھ پر یہ الزام تراشی کر رہے ہو کہ میں منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہوں؟ چیف نے کسی شفاق بھیڑیے کی طرح غرا کر کہا۔ بات یہ ہے چیف، شہزاد نے اس کے لہجے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا، اگر کوئی اعلیٰ سطحی افسر اسمگلنگ میں خود ملوث نہیں ہے تو اس دندے کی روک تھام کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میں پوچھتا ہوں، کیا تم مجھ پر الزام عائد کر رہے ہو؟ یہ تو ایک جوتا ہے چیف، شبے کا جوتا۔ میں تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ شبے کا جوتا آپ کے پاؤں میں پورا آتا ہے یا نہیں۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ چیف داڑا۔ شہزاد اطمینان سے بیٹھا رہا۔
انٹرویو ختم ہو گیا ہے، چیف نے پوری قوت سے میز پر گونسا مارتے ہوئے کہا، اور جانے سے پہلے یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو کہ مجھ جیسے کسی شخص پر ایسا بھیانک الزام لگانے پر قانون کی ایک دفعہ بھی عائد ہو سکتی ہے، صرف اسی صورت میں کوئی جھوٹا الزام اشاعت میں آ جائے۔ شہزاد نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا، زبانی تو میں آپ کو اس وقت 3-4 سڑی بسی گالیاں بھی دے دوں تو آپ مجھ پر کوئی دفعہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ میں صاف انکار کر دوں گا کہ آپ کو کوئی گالی نہیں دی ہے۔ چیف کے چہرے کا رنگ یوں سرخ ہو گیا جیسے اس کی کھال کے نیچے خون میں غصے کی آگ لگ گئی ہو۔ شہزاد جانتا تھا کہ اب تک کسی نے اس کی اتنی توہین نہیں کی ہوگی۔ وہ اطمینان سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اپنے مقصد کے حصول کے سلسلے میں دوسرا بیج بونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ چیف اسے کچا چبا ڈالنے والی نگاہ سے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے تھے، کیونکہ شہزاد ٹائیگر کی بے پناہ قوت ارادی کے سامنے اس کی ساری اکڑ فون دری کی دری رہ گئی تھی۔ شہزاد پولیس چیف کے دفتر سے نکل آیا۔ وہ ٹائپسٹ کلرک کے قریب سے گزرتا ہوا لفٹ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ جلدی لفٹ کا دروازہ کھل گیا اور شہزاد اس میں سوار ہو گیا۔ اس نے اندر قدم رکھتے ہی مین فلور کے لیے بٹن دبا دیا۔ لفٹ تیزی سے نیچے سفر کرنے لگی۔ اچانک لفٹ کو ایک خفیف سا دھچکا لگا اور وہ رک گئی۔ شہزاد نے دروازے کی طرف دیکھا۔ لفٹ نچلے فلور پر رک گئی تھی اور جیسے ہی دروازہ کھلا 2 سراغ رساں ایک قیدی کو ہتھکڑی لگائے لفٹ میں داخل ہوئے۔ ان 2 سراغ رسانوں میں سے ایک شہزاد جتنے قد و قامت کا آدمی تھا۔ اس نے شہزاد کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، ہائے۔ دونوں سراغ رساں قیدی کو لے کر لفٹ کی عقبی دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ شہزاد بائیں دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ اس نے سراغ رساں کو جواب نہیں دیا، بس اسبات میں سر ہلا دیا۔ مان شہزاد کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کی دھڑکنیں یکا کی تیز ہو گئی تھی، جیسے دل نے کوئی خاص بات اپنے طور پر محسوس کر کے شہزاد کو بتانے کے لیے تیز تیز دھڑکنا شروع کر دیا ہو۔ اس نے دائیں آنکھ کے کنارے سے دیکھا۔ جس سراغ رساں نے اسے رسمن ہائی کہا تھا، اس کی نگاہ شہزاد پر جمی ہوئی تھی۔ شہزاد نے اسے فوراً ہی پہچان لیا۔ اس نے سراغ رساں کی آنکھوں میں بھی اپنے لیے شناسائی کی جھلک دیکھ لی تھی، جوزف۔ شہزاد کے ذہن میں فوراً ہی یہ نام ابھر آیا۔ یہ شخص ان دنوں اس کے ساتھ تھا جب وہ پولیس میں آنے سے قبل فوج میں تھا۔ شہزاد کے چہرے میں اس وقت پلاسٹک سرجری سے معمولی سی تبدیلی تھی اور یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ وہ تلملا کر رہ گیا۔ گزشتہ چند ہفتوں سے نہ جانے بار بار ایسے موقع کیوں پیدا ہونے لگے تھے کہ اس کے لیے بحیثیت ٹائیگر اپنی شخصیت کو چھپانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ساری دنیا نے اسے بے نقاب کرنے کا تہیہ کر لیا ہو۔ وہ دائیں آنکھ کے کنارے سے جوزف کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں اب الجھن پیدا ہو گئی تھی۔ شہزاد نے اپنے چہرے کو بے تاثر کر لیا۔ اب اس کے چہرے کا دائیں حصہ جوزف کی طرف تھا۔ اس نے آنکھوں کو یوں سکیڑ رکھا تھا جیسے لفٹ میں کھڑے کھڑے کسی گہری نیند میں ڈوبا ہوا ہو، لیکن در حقیقت اس کا دایاں ڈیلا دائیں آنکھ کی گوشے سے جوزف کو اچھی طرح سے دیکھ رہا تھا۔ جوزف کے ہونٹوں میں جنبش پیدا ہوئی، پھر اس کے ہونٹ کسی لفظ کی ادائیگی کے لیے سکڑ گئے۔ وہ غالباً شہزاد کہنا چاہتا تھا، لیکن ہونٹ سکڑنے کے باوجود آواز نہیں نکلی تھی۔ وہ بے خیالی میں ایک قدم آگے بھی بڑھایا تھا، جس کی وجہ سے قیدی کو بھی کھسکنا پڑا اور ہتھکڑیوں کے سلسلے میں بندھے ہوئے دوسرے سراغ رساں کو بھی اپنی جگہ سے خفیف سی حرکت کرنی پڑی۔ پھر جوزف ٹھٹک گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے اتر آئے تھے۔ غالباً اسے یاد آ گیا ہوگا کہ جس شہزاد کو وہ لفٹ میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، اس شہزاد کو تو ایک نشے باز کی ہلاکت کے سلسلے میں سزائے موت دے دی گئی تھی اور اس کی ایک تصویر کو خبر کے ساتھ خاص طور سے شائع کیا گیا تھا۔